متلازم یا گروہی الفاظ، صفحہ نمبر آپ کے پاس 24 ہی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ متلازم الفاظ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ تو کلاس ہم نے جس طرح سے تلازمات آپ نے 5، 6، 7 میں بھی پڑھے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے میں نے خود بھی آپ کو جو ہے وہ 7 کلاس میں متلازم اور تلازمات جو ہیں وہ کروائے ہیں، تو اسی طرح سے وہی الفاظ ہیں یہ۔ تو متلازم یا گروہی الفاظ اسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے دیکھیں گے کہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ ہوتا ہے جو اکثر کیا ہو ایک ساتھ استعمال ہو، اسے ہم متلازم الفاظ کہتے ہیں، یا آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ الفاظ جو ہیں وہ ذہن میں آ جائیں تو ان کو ہم متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ الفاظ جب ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ان کو سنتے، یعنی کہ کچھ الفاظ کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں بہت سارے اور جو ہے مزید لفظ یا چیزیں الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، تو ان کو ہم متلازم الفاظ کہتے ہیں۔ اور چونکہ جو ہے وہ ایک لفظ کو سنتے ہی بہت سارے الفاظ آ جاتے ہیں، اسی لیے ان کو گروہی الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ گروہ کا آپ کو پتہ ہے بہت سارے جو ہیں وہ الفاظ کا جو ہے یہاں پہ مجموعہ آ جائے گا۔ تو اس کی اگر مثال دیکھیں جیسے باغ، تو ہم باغ کو جب میں نے ابھی جو ہے وہ لفظ باغ بولا تو آپ کو سنتے ہی جو ہے آپ کے ذہن میں کیا آ گیا؟ آپ کے ذہن میں چرند پرند جو ہے جتنے بھی وہاں پہ چڑیا، اس کے علاوہ جو ہے پرندے ہوتے ہیں باغ میں وہ آپ کے ذہن میں آئے، درخت آپ کے ذہن میں آ گئے ہیں، اس کے بعد ہریالی، پھول ہیں، پھل ہیں وہاں پہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ متلازم اور جتنے بھی یہ الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ گروہی الفاظ ہیں۔ اگر اس کی اور مثال دیکھیں، جیسے اگر میں کہوں کمرہ، تو ابھی آپ ایک کمرے میں جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، تو آپ کے ذہن میں کمرے سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ یا چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ متلازم ہیں۔ یعنی کہ آپ نے کمرہ ہے تو آپ نے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ بیڈ آ رہا ہے، LED آ رہی ہے، سامنے دروازہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے کھڑکیاں، ٹھیک ہے، لائٹس ہیں، فین ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں، تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ متلازم یا گروہی الفاظ ہی ہیں۔ تو اگر آپ کو کمرہ جو ہے وہ لفظ دیا جائے کہ چلیں اس کے تلازمات لکھیں، تو آپ کیا لکھیں گے؟ آپ نے جتنا کچھ بھی جو ہے وہ سوچا یا ذہن میں آیا، جو کچھ بھی ہے کمرے میں، وہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھ دیں گے، تو وہ سارے کیا کہلائیں گے؟ وہ متلازم یا گروہی الفاظ۔ اب کتاب دیکھیں صفحہ نمبر 24 پہ۔ متلازم یا گروہی الفاظ کو کچھ الفاظ اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہو جاتے ہیں، یعنی کہ الگ ہو جاتے ہیں، اور جب ہم خاص یا الگ، اور جب ہم ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ان سے متعلق یا منسلک، یعنی کہ اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی الفاظ ہیں، دیگر الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ مثلاً چڑیا گھر کا لفظ ذہن میں آتے ہی بہت سارے جو ہیں وہ جانور ہمارے تصور میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی درخت کا خیال آتے ہی اس کی شاخیں، پتے، پھول، تنا اور جڑ وغیرہ کا خیال ذہن میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اب یہ سارے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کیا جب ہم کوئی بھی لفظ جو ہے وہ سنتے ہیں تو کچھ بھی جو ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں، ٹھیک ہے، ایسوسیٹڈ جو بھی ہوں اسے، تو وہ ساری کیا ہیں؟ وہ متلازم ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں ذیل میں کچھ ایسے متلازم یا گروہی الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان سے متعلق یعنی کہ ان کی رعایت سے کم از کم 4 الفاظ جو ہیں وہ سوچ کر لکھیں۔ اب آپ کو کچھ جو ہے وہ لفظ بتائے جائیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو سن کر آپ کے ذہن میں جو 4 لفظ آئے ہیں، 4 چیزیں آئی ہیں، وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ جیسے چمن کہتے ہیں باغ کو، تو چمن سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا کیا آیا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں 4 لفظ۔ تو کیا آیا ہے ذہن میں آپ کے؟ جیسے باغ میں کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو پھول، درخت، مالی اور پرندے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گھر ہے، تو گھر کو جو ہے وہ ابھی جو لفظ میں نے گھر بولا تو آپ کے ذہن میں یقیناً جو ہے وہ کمرے آ گئے ہوں گے، آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، تو آپ اپنے گھر میں کیا دیکھتے ہیں؟ کمرے، کچن، واش روم، ڈرائنگ روم، اسٹڈی ٹیبل، تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کیا ہیں؟ گھر میں موجود ہیں، تو آپ کے ذہن میں بھی آئی ہیں۔
उसके बाद आपके जहन में अफराद भी आए हैं जो आप घर में रहते हैं, तो ये सारे लफ्ज़ हैं, इनमें से आप 4 जो हैं कोई से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मदरसा, तो मदरसा जो है वो सुनते ही आपके जहन में अभी क्या आया है, तो आपके जहन में यकीनन जो है वो असातिज़ा आए होंगे, शागिर्द आए होंगे, किताबें आई होंगी, बस्ता आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेंच आए होंगे, ठीक है। बहुत सारे मज़ीद जो है वो अल्फाज भी आए होंगे आपके जहन में, तो उनमें से 4 सिर्फ आपने यहाँ पर लिखने हैं। दफ्तर, तो दफ्तर सुनते ही आपने अभी जहन में आपके कौन कौन से लफ्ज़ आए हैं वो फ़ौरन से अपनी जो है वो किताब पर लिखें। क्या लफ्ज़ आया है आपके जहन में, दफ्तर में क्या क्या होता है, तो मेज़ होता है, कुर्सी है, उसके अलावा जो है लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसके अलावा जो फाइल्स, पेंसिल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दफ्तर में मौजूद होती हैं। तो ये सारी आप इनमें से 4 जो हैं वो आप लिख लेंगे। ये आज आपने क्या करना है, अलिफ बाय तरतीब जो है ये आपने याद करना है, और इसके अलावा जो है वो आपने जो है वो ग्रोही अल्फाज जो है वो याद करने हैं। तो आपको यहाँ से MCQs जो है वो भी आ सकते हैं, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आ सकते हैं, ठीक है क्लास। तो आपने इसी हवाले से जो है वो याद करना है कि जो है वो MCQs जो है वो इस तरह से आ जाएगा कि अल्फाज की जो है वो अलिफ बाय तरतीब, हरूफ तहज्जी की जो है तरतीब को और क्या जो है वो कहा जाता है, तो अलिफ बाय तरतीब कहा जाता है, ठीक है। और जो है वो ठीक है, इसके अलावा जो है आपको यहाँ से जो है वो कौन से अल्फाज जो हैं वो मुतलाज़म अल्फाज जो हैं वो कहलाते हैं, ये भी आपको MCQs भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इस हवाले से जो है वो तैयार करना है। तो यही आपका जो है वो आज का काम है।